نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ بآواز بلند مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کے نعرے لگا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا رہے ہیں جب سے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کے نعرے لگا رہے ہیں انہی کی عظمت بتا بتا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے ہیں قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی ہے یدی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ جو بھی ان کے در پہ گیا سنبھالی کبھی نہ لوٹا ہاتھ خالی، جو بھی ان کے در پہ گیا سنبھالی کبھی نہ لوٹا ہاتھ خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولیاں سبھی کو طیبہ بلا بلا۔ جس کا عقیدہ ہے کہ سرکار بلا بلا کر کرتے ہیں، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولیاں سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ مل کر کہیں وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولیاں سبھی کو طیبہ بلا بلا کر، سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ محترم جناب، میں کہوں گا آج کی اس محفل کے دولہ محترم جناب قاری محمد ریاض نقشبندی صاحب، نقیب محفل قاری محمد آصف صاحب، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ توسل سے آج میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حسنین بھائی نے جس بزم کو اتنی خوبصورتی سے سجایا ہے، اللہ رب العزت انہیں دونوں جہاں کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں یہاں پر محترم خالد بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وساطت سے، قاری صاحب کی وساطت سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ قاری صاحب جب میرے پاس تشریف لائے تھے، محافل کا شیڈول بتایا، اور 4 سال سے جس عزم کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یقین کریں دل خوش ہوا۔ تو میں ان کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ بطور گفٹ لے کر آیا ہوں۔ خالد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے ہاتھوں سے وہ گفٹ جو ہیں وہ قبلہ قاری صاحب کو پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے پتا ہے دنیا کا مشکل ترین کام اس وقت آپ کر رہے ہیں، دنیا کا مشکل ترین کام آپ کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ کسی کو سننا اس دنیا میں سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی سنے، تو آپ ہمیں سن رہے ہیں 2 گھنٹوں سے، تو اللہ رب العزت اس سننے کا آپ کو اجر اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ قاری صاحب جی بسم اللہ۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، قاری صاحب کے دست و بازو بنتے رہیں، ایسے لوگ کم ملتے ہیں، نصیبوں سے ملتے ہیں، اخلاص ہے ان کے اندر، اللہ رب العزت ان کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان مکرم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو۔ یاد رکھیں میرے اور آپ کے جو محبوب ہیں نا، ان کا فرمان ہے، بھائی جان ادھر توجہ کریں، بڑی مہربانی، میرے اور آپ کے محبوب کا فرمان ہے کہ میرا غلام کسی جگہ پر بیٹھ کر جب اپنی زبان سے کلمہ خیر ادا کرتا ہے، ہر کلمے کے بدلے اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، کلمہ خیر یہاں پر گھر میں بازار میں جہاں بھی ادا کرتے ہیں، ہر کلمے کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک میری بخشش کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان، بولنا پڑے گا بھائی جان، بڑی مہربانی، اے ایمان والو، آمینو، ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنو، آمینو، اے ایمان والو، ایمان ایمان بولے، سارے بولے، بڑی مہربانی، ایمان لاؤ۔ بھائی پہلے ایمان لا چکے ہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں ان کو کہوں کہ قاری آصف صاحب داڑھی رکھیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے پہلے ہی سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ کسی ایسے بندے کو دعوت دیں جس نے داڑھی نہیں رکھی، انہوں نے تو پہلے رکھی ہوئی ہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب داڑھی رکھو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، ایمان لاؤ۔ بات بڑی عجیب ہے، اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کس ایمان کی بات کر رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ایمان ملتا کیسے ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ایمان نام کس چیز کا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ دوستان مکرم، یاد رکھیں ایمان علم کا نام نہیں ہے، ایمان علم کا نام نہیں ہے، جاننے کو ایمان نہیں کہیں گے، اگر جاننے سے ایمان آتا تو آج ساری مغربی دنیا ایمان والی بن چکی ہوتی، سارے گورے مسلمان بن چکے ہوتے۔ علم ان کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے مسلمان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے آج وہاں جا رہے ہیں، ان سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر ایمان جاننے کا نام ہوتا، ایمان علم سے آتا، تو آج سارے کافر مسلمان بن چکے ہوتے۔ علم تو آتا ہے سکول میں داخلہ لینے سے، علم تو آتا ہے مدرسے میں داخلہ لینے سے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہوں جنہوں نے آج تک سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، جو اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتے، جو اپنا نام پڑھنا نہیں جانتے، انگوٹھا ان سے لگوانا ہو تو ہاتھ ان کا پکڑنا پڑتا ہے، ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہاں انگوٹھا لگائیں۔ علم نہیں ہے، کیا پتا ایمان پہاڑ سے بھی بڑھ کر ان کے پاس ہو، ایمان پہاڑ سے بھی بڑھ کر ان کے پاس ہو۔ تو ایمان جاننے کو نہیں کہتے۔ یہاں پر میں ایک ابو جہل کا قول جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوں، عقائد کی ایک کتاب ہے عقیدہ حاجب، وہ کہتا ہے کہ نعلم ان محمد، سب کہو صلی اللہ
نہیں بھائی گونج پڑ جائے، محبوب پر درود کی بات ہو، ربیع الاول ہو، اور ہم آہستہ پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم نعلم ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ولیکن نؤمن به ابدا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں مگر کبھی بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان علم کا نام، کسی کے پاس علم زیادہ ہو تو وہاں پر دھڑلے سے گر نہ جانا کہ علم بہت ہے۔ ایمان علم کا نام نہیں ہے، ایمان جاننے کو نہیں کہتے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب اگر ایمان علم تو ابتدائی مرحلہ ہے، اگر یہ علم معرفت میں بدل جائے، یہ پہچاننے کے مرحلے میں داخل ہو جائے تو ہو سکتا ہے معرفت سے، پہچاننے سے علم آ جائے۔ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ شروع کی باتیں تھوڑی مشکل ہیں، آگے میں اس کو آسان کروں گا، توجہ کریں گے تو بات کی سمجھ آئے گی، اور جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے نا آپ کہیں گے کچھ نہ کچھ ہم لے کر جا رہے ہیں۔ تو ایمان جاننے کا نام بھی نہیں ہے، ایمان معرفت کا بھی نام نہیں ہے، ایمان پہچاننے کا نام بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب کا علم دے رکھا ہے نا، اللہ فرماتا ہے وہ میرے محبوب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے، جس طرح ماں اپنی اولاد کو جانتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو یہودی یا عیسائی ہے نا، یہ محبوب کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو بھول گئے، کیا کرتا ہے؟ پہچانتا ہے۔ 100 بچے آپ اکٹھے کر لینا، مجھے اور آپ کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، کس کا بیٹا ہے، لیکن ماں فٹا فٹ اپنے لال کو اس میں سے نکالے گی یہ میرا بیٹا ہے۔ باپ فوراً پہچان جائے گا، وہ جو درمیان میں کھڑا ہے نا، وہ جو 100ویں نمبر پر کھڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو قرآن نے مجھے اور آپ کو معرفت سمجھانے کے لیے اولاد کی مثال دے دی، وہ مثالیں دیتا ہے تاکہ بندے سمجھ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں یہ یہودی یہ عیسائی میرے محبوب کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یا پہچانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے، پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو پتا چلا کہ ایمان جاننے کا علم نام بھی نہیں ہے، ایمان پہچاننے سے بھی نہیں آتا۔ وہ یہودی جو فلسطین سے، جو شام سے، جو اردن سے چلے تھے مدینہ پاک کی طرف، قاری آصف صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے شہر، اپنے ملک، اپنی بستیاں چھوڑ کر صدیوں پہلے مدینہ پاک میں کیوں آباد ہو گئے؟ مدینہ پاک میں کہاں آباد ہو گئے تھے؟ مدینے کا نام تو بلند آواز سے لے، کہاں آباد ہو گئے تھے؟ نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ، اور آفات کے زینے کی طرف کر دینا، بخشش کے سفینے کی طرف کر دینا، جب ڈوبنے والی ہو میری نبض حیات رخ میرا مدینے کی طرف کر دینا۔ جی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھلائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کے پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے۔ دوستانی مکرم، وہ مدینہ پاک میں یہودی عیسائی آباد ہو گئے تھے، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی سرکار کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے ہر نبی سے سن رکھا تھا وہ محبوب کہاں پر آئے گا، ولادت کہاں پر ہوگی، ہجرت کر کے کہاں پر جلوگر ہوں گے۔ انہوں نے سن رکھا تھا اپنے وقت کے نبیوں سے کہ وہ نبی اس شان کا حامل ہوگا
کہ سورج کو اشارہ کرے گا، سورج غروب ہو چکا ہوگا، ان کے اشارے پر سورج واپس آئے گا۔ ان کو پتا تھا، نبیوں سے سن رکھا تھا کہ وہ نبی اس شان کا حامل ہوگا کہ جب چوتھی رات کا چاند آسمان پر چمک رہا ہوگا، وہ مصطفیٰ زمین پر تشریف فرما ہو کر اس چاند کو اشارہ کریں گے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے سن رکھا تھا وہ نبی اس شان کا حامل ہوگا کہ ان کی بارگاہ میں آ کر جانور بھی سجدہ کریں گے، درخت بھی سجدہ کریں گے، پتھر بھی ان کی رسالت اور خدا کی وحدانیت کی گواہی دیں گے۔ پتا تھا، تبھی تو وہاں پر آباد ہو گئے تھے، کیونکہ مدینہ پاک کوئی بڑا شہر تو نہیں تھا، مدینہ پاک کو کسی بڑی منڈی کا نام تو نہیں تھا، وہاں پر کوئی مارکیٹ تو نہ تھی، وہاں پر تو صرف کھجوریں ملتی تھی، چھوٹا سا قصبہ تھا۔ پھر بھی وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ ان کو چھڑوایا کس نے تھا؟ اپنے وطن کس نے چھڑوائے تھے؟ چھڑوائے تھے تو صرف اور صرف معرفت مصطفیٰ نے چھڑائے تھے، پہچانے مصطفیٰ نے چھڑائے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے محبوب آئیں گے، مگر پھر بھی سارے مسلمان نہیں ہوئے۔ پتا تو ہر کسی کو ہے کہ آج ربیع الاول کا دوسرا دن ہے، پتا ہر کسی کو ہے کہ چنچل والا کے اندر آج محفل ہو رہی ہے، مگر آیا وہی ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی۔ ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جاتا ہے تو گھر کو سجانا پڑتا ہے، اپنے وجود کو سجانا پڑتا ہے، بازاروں کو سجانا پڑتا ہے، مساجد کو سجانا پڑتا ہے، ماحول کو بدلنا پڑتا ہے، مگر سجاوٹ وہی کرتا ہے جس کے مقدر میں لکھ جاتا ہے۔ ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ تاجدار ختم نبوت ہیں، مگر کلمہ انہی نے پڑھا جن کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ جو پہچاننے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی ایمان نہ لا سکے، وہ ابو جہل رہے، وہ ابو لہب رہے، جنہوں نے جان لیا تھا، جنہوں نے پہچان لیا تھا، پھر سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ یار غار بھی بنے، یار مزار بھی بنے، وہ یار غار بھی بنے، یار مزار بھی بنے۔ دوستان مکرم، پھر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ مولانا صاحب اگر ایمان جاننے کا نام بھی نہیں ہے، ایمان پہچاننے کا نام بھی نہیں ہے، تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دوستان مکرم توجہ چاہوں گا، ایمان نام تعلق بالمصطفیٰ کا نام ہے، تعلق بالرسالت کا نام ہے، ایمان تعظیم رسول کا نام ہے، ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان ادب رسول کا نام ہے، ایمان عشق رسول کا نام ہے۔ آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے؟ تو دلیل سے بات کروں گا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ فرما رہے تھے، ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے ایک کافر، مسلمان بولے بولے مسلمان بولے مسلمان نہیں، سواری پر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑتا 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 تاجدار انبیاء کے سامنے آ گیا۔ مسکرائیں ذرا، محبوب کے سامنے آ گیا، محبوب کے سامنے آ گیا۔ اس کی سواری کے قدم رک گئے، اس کی سواری کے قدم رک گئے۔ ارے اس سواری پر، اس اونٹ پر آسمان کے نوری فرشتے بھی ناز کر رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اتنی سمجھ اس اونٹ کو بھی عطا کر رکھی تھی کہ یہ جو سامنے ہستی ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اس کی سواری کے قدم رک گئے، وہ تاجدار انبیاء کی زیارت کرنے لگا، محبوب کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ارے یہی تو وہ چہرہ تھا کہ جب مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڑا نے جلدی میں وہ غیر معقدہ سنتے سفر حج کے دوران چھوڑ لی تھی نا، تو آگے جا کر جب آرام کرنے لگے تو تاجدار انبیاء خواب میں تشریف لائے، فرمایا مہر علی میری سنتیں تو نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ تو نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پر وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا بندہ مٹ جائے نہ آقا پر وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو
غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ہمارے آقا ہم سے باخبر ہیں، ہمارے آقا کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کہاں پر ہے، کدھر ہے۔ تو میرے علی شاہ نے کیا کہا تھا؟ اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کچھے میرے علی کچھے تیری سنا، مشتاق کھیاں کچھے جالڑیاں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی کچھے جانے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مثال تلاش کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے دیکھ لیا وہ بزبان میرے علی بول اٹھا، چپ کر میرے علی اچھے جا نہیں ہو بولے۔ دوستان مکرم، اب حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا یہ کون ہے جس نے میری سواری کے قدم روک لیے ہیں، جس نے میری سواری کے قدم روک لیے ہیں۔ محبوب سے پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ محبوب نے فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں، مجھے کیا کہتے ہیں؟ کہیں یار کہیں کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور کے کافروں کو بھی پتا تھا کہ محمد کچھ دے سکتے ہیں، محمد کچھ دے سکتے ہیں۔ محبوب نے یہ نہیں فرمایا میں تو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، میرا کام تو ہے کلمہ پڑھانا، دیتا تو وہی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بخدا خدا کا یہی ہے در، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں۔ دوستان مکرم، حضور نے فرمایا اگر آپ میرا کلمہ پڑھ لینا تو میں آپ کو جنت دے دوں گا، میں آپ کو جنت دے دوں گا۔ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جن کا کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اتر کر سواری سے ان سے مسافہ تو کر لوں، ان کی قدم بوسی تو کر لوں۔ اونٹ پر سوار تھا، سواری سے اترنے لگا، پاؤں پھسل گیا، پاؤں پھسل گیا، اوندھے منہ گر پڑا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، ابھی شریعت کے مطابق جسم کو بھی پاک نہیں کیا، غسل بھی نہیں کیا، وضو بھی نہیں کیا، نماز پڑھنا تو دور کی بات، اس کو تو پتہ نہیں نماز کیا چیز ہے، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، اسے پتہ نہیں قرآن کیا چیز ہے، کعبے کا طواف تو دور کے بعد اور دور کی بات، اسے پتہ نہیں کعبہ کیا ہے۔ وہ اونبے منہ گر پڑا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ کسی عالم سے پوچھ لو، دنیا کے سارے غوث قطب ابدال مل جائیں، وہ جو ایک لمحے کے لیے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر گیا، حالت ایمان میں محبوب کی زیارت کر گیا، محبوب سے اپنے دل کی لوڑ لگا بیٹھا، اپنے دل کی تار کمری والے کے ساتھ لگا بیٹھا، دنیا کے سارے غوث قطب ابدال مل جائیں تو جس سواری پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اس سواری کے پاؤں کو جو لگنے والی مٹی ہے، اس مٹی کے برابر اس امت کا کوئی غوث قطب ولی ہو ہی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ کہیں گے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو درجہ بلند ہو گیا، بھئی کلمہ تو میں نے بھی الحمدللہ پڑھ رکھا ہے، آپ نے بھی پڑھ رکھا ہے، میرا اور آپ کا درجہ کیوں نہیں بلند ہوا؟ اگر آپ کہنا کہ عبادات سے درجے بڑھتے ہیں، نمازیں پڑھ لینے سے درجے بڑھ جاتے ہیں، امامے سجانے سے درجے بڑھ جاتے ہیں، جہاد پر جانے سے درجے بڑھ جاتے ہیں، چلے کاٹنے سے درجے بڑھ جاتے ہیں، تو یارو اس نے کون سا جہاد کیا تھا بعد میں؟ اس نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ اس نے کون سا چلہ کاٹا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، بس مصطفیٰ کی محبت دل کے اندر آ چکی تھی، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا تھا،
بس مصطفیٰ کو جب دیکھ لیا بظاہر تو وہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، حقیقت میں خدا۔ قاری صاحب آپ کی نظر، اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردوں میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دوستان مکرم، ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان پہچاننے کا نام نہیں ہے، ایمان محبت کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت کا نام ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ہاتھ دیے، توجہ چاہوں گا، کان دیے، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، سر دیا ہے، دماغ دیا ہے، پاؤں دیے ہیں، مگر اس وجود کا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ہے دل، اس کا نام ہے دل۔ بھئی اتنا بڑا وجود ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان چکھتی ہے، ہاتھ پکڑنے کا کام دیتے ہیں، پاؤں چلنے کا کام دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حضرت صاحب جو دل ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یار دل کچھ نہیں کرتا، دل صرف اور صرف پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ دل ہر وقت کسی حسین کی تلاش میں رہتا ہے، کسی دلبر کی تلاش میں رہتا ہے۔ یارو حسین دنیا میں کوئی اور ہوگا بھی، اس حسن کو ایک دن زوال بھی آئے گا۔ چاند بڑا خوبصورت ہے، مگر جب 14ویں کے بعد 20ویں 21ویں کی رات آتی ہے اس کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ سورج بڑا خوبصورت صحیح، مگر جب شام کا وقت ہو جاتا ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ بڑا حسن ہے اس کائنات کے اندر، مگر ہر حسین کو زوال ہے۔ ایک ہستی ایسی آئی ہے دنیا کے اندر، اس کا نام عبداللہ کا در یتیم آمینہ کا لال ہے، وہ بے مثال ہے، وہ لاجواب ہے۔ تو دوستان مکرم، محبت کرنی ہے، اگر ایمان ڈھونڈنا ہے، ایمان دل میں پیدا کرنا ہے تو پھر محبت کرنی ہوگی آمینہ کے لال کے ساتھ، آمینہ کے لال کے ساتھ۔ دوستان مکرم، آپ کو پتا ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی، باری تعالیٰ اختصار کے ساتھ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار التجا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا طور پر آ جانا، وہاں تجلی ڈالوں گا، اگر اسے آپ برداشت کر سکے تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، پہاڑ پر جب تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو صرف تجلی، صرف تجلی۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ وہ تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں اتنا کمال آ گیا تھا کہ اندھیری رات میں ہزاروں میل دور کسی کالے پہاڑ پر اگر چونٹی بھی جا رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نور نبوت سے اس کو دیکھ لیتے تھے، اور سماعت میں یہ کمال آیا تھا کہ اس چونٹی کے چلنے کی آہٹ بھی اپنے کانوں سے سن لیتے تھے۔ یہ تجلی کا اثر تھا۔ اگلی بات شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، جب تجلی پڑی نا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن اتنا دیا کہ بغیر نقاب کے اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا تو اس کی بینائی جاتی رہتی، اس کی بینائی جاتی رہتی۔ اب گھر میں ان کی وائف تھی، عرصہ ہو گیا تھا، بغیر نقاب کے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا۔ ایک دن کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں بغیر نقاب کے تکنا چاہتی ہوں۔ فرمایا اگر دیکھے گی تو بینائی جاتی رہے گی۔ کہاں دیکھنا چاہتی ہوں؟ فرمایا ایک آنکھ پر ہاتھ رکھو
اور ایک آنکھ سے میری زیارت کر لو. ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا, دوسری آنکھ سے اللہ کے نبی اپنے خامد کی زیارت کی. ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی, ایک کی سلامت رہی. اب التجا کرنے لگی, پیارے کلیم اللہ آپ کے حسن پر ایک آنکھ قربان کرنے میں اتنا مزہ آ گیا, اتنا مزہ آ گیا, اب دل کرتا ہے کہ یہ دوسری آنکھ بھی آپ کے حسن پر قربان کرے. اچھا اس سے بھی ہاتھ ہٹا لو. ہاتھ کو اٹھایا, دوسری آنکھ بھی اللہ کے کلیم کے حسن پر قربان کر دی. اب پھر التجا کر رہی ہیں, پیارے کلیم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ایسی آنکھیں عطا کرے قیامت تک آپ کو تکتی رہوں مگر بینائی نہ جائے. جو آنکھیں اللہ نے دی تھی وہ جاتی رہی. اب اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتا ہے, اللہ کے نبی نے دعا کی, بینائی واپس آ گئی. اب بغیر نقاب کے دیکھتی رہتی تھی مگر بینائی سلامت رہی. یارو اگر موسیٰ علیہ السلام صرف تجلی دیکھیں, حسن میں اتنا کمال آ جاتا ہے اور نگاہ میں اتنا کمال آ جاتا ہے اور قوت سماعت میں اتنا کمال آ جاتا ہے, یارو میرے اور آپ کے محبوب نے تجلی تو نہیں دیکھی. رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے بہترین صورت میں اپنے رب کو دیکھا. اگر موسیٰ کی شان کا عالم یہ ہے, موسیٰ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے, تو جو موسیٰ کے نبی محمد ہیں ان کے حسن و جمال کا عالم کیا, ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. میں آخری بات کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں. دوستان مکرم, سرکار علیہ السلام جب ہجرت کرنے لگے نا مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف, تو ہجرت کے دوران حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے. دوران سفر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا بھوک لگ رہی ہے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہاں پر پاس کوئی چیز نہیں ہے. ایک کلی نظر آئی, ایک کلی نظر آئی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا آؤ ابوبکر اس کلی کے اندر جاتے ہیں. وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, اس کا نام تھا حضرت ام معبد. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا, نام کیا تھا؟ حضرت, سب بولے حضرت ام معبد. مسلمان نہیں تھی, مسلمان نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں. عرب بڑے مہمان نواز تھے, آپ ہماری تواضع کریں گی؟ انہوں نے عرض کی آپ ہمارے مہمان بن کر آئیں مگر گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. ریوڑ تھا ہمارے پاس, میرا خاوند چرانے کے لیے لے گیا ہے, گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضور علیہ السلام کو اس کے گھر کے کونے میں ایک بکری نظر آئی. سرکار نے فرمایا اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دو لے. عرض کرتی ہیں اے میرے مہمان اس کے اندر دودھ نہیں ہے, یہ تو لاغر ہے, کمزور ہے, چل نہیں سکتی, اسی وجہ سے تو خاوند ریوڑ کے ساتھ نہیں لے کر گیا. امام زرقانی امام مستدرک لکھتے ہیں کہ جب سرکار اس بکری کے پاس گئے تو اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی, اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی. ارے کافرہ کی کلی کے اندر بکری ہے, اسے بھی پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے محبوب آ گئے ہیں, اللہ کے محبوب آ گئے ہیں. ٹانگیں چوڑی کر دی. وہ بکری جو ڈرائیور کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی ٹانگیں چوڑی کرتی ہیں, اس کے تنوں کے اندر دودھ آ جاتا ہے. سرکار نے فرمایا برتن لے کر آؤ. وہ ایک برتن لے کر آتی ہے. سرکار نے فرمایا اور لے کر آؤ. وہ دوسرا برتن لے کر آ جاتی ہے. سارے گھر کے برتن آ جاتے ہیں, اس کے گھر کے اندر برتن ختم ہو جاتے ہیں. سرکار بھی دودھ پی لیتے ہیں, ابوبکر صدیق بھی پی لیتے ہیں, حضرت ام معبد بھی دودھ پی لیتی ہے, مگر بکری کا دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اب جب شام کا وقت ہو جاتا ہے, حضرت ام معبد کا خاوند جب اپنے گھر آ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس کی کلی کے اوپر انوار و تجلیات جو ہے وہ اتر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہتا ہے ہمارے گھر کے اندر تبدیلی کیسی ہے, یہ انقلاب کیسا ہے, ماحول بدلا بدلا لگ رہا ہے, فضا بدلی
बदली लग रही है। वो कहते हैं कौन आया था? हजरत उम्मे माबद हुजूर का नाम लेना पूछना भूल गई थी, फर्जी नाम रख लिया। जा रजुलुम मुबारक, जा रजुलुम मुबारक। उसने कहा मुबारक नाम का एक बंदा हमारे घर के अंदर आ गया था, बातें हो गई, अगला दिन हो गया, उसका खावंद रेवड़ लेकर चला जाता है, शाम का वक्त हो जाता है, उसका खावंद कहता है वो मुबारक की बातें सुनाओ ना, मुबारक की बातें सुनाओ ना। मैं और आप आज उस मुबारक की बातें कर रहे हैं। मुझे कहने दें, उस कुल्ली के अंदर शाम को हर रोज महफिल मिलाद से हर रोज महफिल हो रही थी, मुबारक की बातें होती रहती थी। उनका छोटा सा बेटा भी वहां पर मौजूद था। जब हजरत उम्मे माबद कोई बात भूल जाती तो वो आगे से लुकमा देता। अम्मा जान उनकी जुल्फें ऐसी थी, वो गुफ्तगू इस अंदाज से करते थे, उनका चलना ऐसे था, उनका बैठना ऐसे था, उनका पकड़ना ऐसे था। बस बातें होती रहती, महफिल मिलाद सज जाती, खामद सुनता रहता, उम्मे माबद सुनाती रहती। मुझे कहने दे, खावंद आपकी सुन्नत पर अमल कर रहा था, मैं हजरत उम्मे माबद की सुन्नत पर अमल कर रहा। एक दिन ऐसा आया, उम्मे माबद चीज लेने गई बाहर, चीज मिली नहीं, जाते 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 वो मदीना पाक पहुंच गई। उम्मे माबद का बेटा अचानक देखता है अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, कहता अम्मा जान वो देखो मुबारक का दोस्त जा रहा है, मुबारक का दोस्त जा रहा है। उम्मे माबद हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाती हैं, कहती ऐना मुबारक, ऐना मुबारक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मन मुबारक, कौन मुबारक, कौन मुबारक? हजरत अबू बकर सिद्दीक पहचान नहीं सके। कहा वो एक रात जब आप हमारे पास आए थे, अबू बकर सिद्दीक पहचान गए। कहा वो मस्जिद नबवी है, वहां बैठे हुए हैं। हजरत उम्मे माबद जाती हैं, जब करीब आती हैं, उनका बेटा पुकार उठता है, अम्मा जान वो देखो मुबारक बैठा हुआ है, वो मुबारक बैठा हुआ है। उम्मे माबद ईमान कबूल कर लेती हैं, इस्लाम कबूल कर लेती हैं, शाम को घर चली जाती हैं। जब उनका खावंद आ जाता है, आज फिर माहौल बदला हुआ लग रहा है, आज फिर अनवार तजल्लियात इलाहिया उसकी कुल्ली पर उतर रहे हैं। अपनी बीवी से पूछता है, लगता है आज फिर हमारे घर में मुबारक आया हुआ था। का मुबारक नहीं आया था, हम मुबारक को मिलकर आए हैं। सुनो, जिसे हम मुबारक कहते थे, दुनिया उसे मोहम्मद दुनिया उसे मोहम्मद कहती है। तो दोस्तान मुकर्रम, बात यहाँ से शुरू की थी कि ईमान जानने का नाम नहीं है, ईमान पहचानने का नाम नहीं है। ईमान दिल की तार को मुस्तफा के साथ लगाने का नाम है। जिसके दिल की तार मुस्तफा के दिल के साथ जुड़ती जाएगी, गुंबद खजरा के साथ जिसका ताल्लुक मजबूत होता चला जाएगा, उसका ईमान भी बढ़ता चला जाएगा। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कच मारूं ख्वाजा बदहा की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो कलम, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब जिसके जी में जाए पाए रोशनी, हमने तो दिल सरे आम रख दिया है। अमा अलैना इल्लल बलाग।